تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہابی دور ہو دور ہو دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ حضرات آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ۔ یہاں صرف مسلک اعلی حضرت اور حضور تاج الشریعہ کو ماننے والے علماء کرام و شورا اسلام کی نعت پاک اور عقائد کو سنوارنے والی تقاریر اپلوڈ کی جاتی ہے۔ خیال رہے کہ یہاں پر کسی بھی جاندار کی تصویر اور ویڈیو اپلوڈ نہیں کی جاتی۔ آپ حضرات اپنے یہاں کے کانفرنس جلسے کی ریکارڈنگ یہاں اپلوڈ کروا سکتے ہیں۔ اپلوڈ کروانے کے لیے ان سے رابطہ کریں۔ الحاج شیخ سجاد حسین رضوی، واٹس ایپ نمبر 7878574416۔ تقریر پوری ہو گئی، آپ نے اپنے عقیدے کو سماعت کر لیا اور اس عقیدے پر آپ ثابت قدم رہیں۔ حضرت تشریف فرما ہے، حضرت کی کچھ نصیحتیں ہمیں سننا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ جس کا فسق و فجور عام ہو چکا ہے اور جو گمراہ ہے اور گمراہ گر ہے، اس کا نام آپ کو معلوم ہونا ضروری ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے۔ آج ہمارے بہت سارے لوگ اس کی تقریریں سنتے ہیں، اس کی محفلوں میں جاتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جو قرآن عظیم کی آیت مبارکہ کا منکر ہو، یہود و نصارہ کو اپنی تقریر میں ان کے کفر سے انکار کرتا ہو اور یہ کہتا ہو کہ وہ اہل کتاب ہیں، انہیں کافر نہیں کہہ سکتے، آپ بتائیے کہ ایسے عالم کی تقریر سننا ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں ہے؟ سخت حرام ہے ایسی تقریر میں جانا، اور ایسے کسی فاسق و فاجر کی تقریر کو سننا، مرتد و بے دین جو ہے اس کی محفل میں جانا، اس کی تقریر سننا، شرکت کرنا، یہ سخت حرام ہے۔ حضرت آپ کو بھی نصیحت فرمائیں گے، وہ ہم اس کو غلیظ، ہم اس کو طاہر بھی نہیں کہہ سکتے، نام اس کا نجس ہے، وہ نجس ہے، اور وہ پادری ہے، قادری نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں طاہر القادری، لیکن وہ نجس ہے اور پادریوں کا، نصرانیوں کا حامی ہے۔ نہ ہم اس کی تقریر میں جائیں گے، نہ اس کی باتیں سنیں گے۔ آپ سب ہاتھ اٹھائیں، ایسے کسی بدعقیدہ گمراہ بے دین کے محفل میں شرکت نہیں کریں گے، اور جو حضور تاج الشریعہ کا حکم ہے اس کی ہم تائید کرتے رہیں گے، اور حضرت کی اقتداء میں ہم پیچھے پیچھے چلتے رہیں گے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان۔ حضرت ہم اپنی طرف سے کوئی حکم صادر نہیں کرتے، حضرت جو فرمائیں گے، جماعت اہل سنت کی سارے علماء حضرت کے اس فتوے پہ قائم رہیں گے اور حضرت کے فتاوے کی تائید کریں گے جو حضرت فرمائیں گے۔ ہم لوگ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہیں گے، لیکن آپ کا میں نے کھل کر نام بتا دیا، وہ باغی ہے، حضرت کے فتوے کے بارے میں کہتا ہے کہ ہم، حضرت نے جب اس کے خلاف فتویٰ دیا تو کہتا ہے کہ ہم ایسے فتوے کو کچرے کی پیٹی میں ڈالتے ہیں، یعنی وہ قرآن عظیم کی توہین کر رہا ہے، حکم شریعت سنا رہے ہیں، قرآن کا حکم، حدیث مبارکہ کا حکم سنا رہے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ ہم کچرے کے ڈبے میں ڈال رہے ہیں۔ آپ بتائیے، یہ بھی کفر ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہم حضرت کے فتوے کو کچرے کے ڈبے میں ڈال رہے ہیں۔ آپ بتائیے، وہ گمراہ و بے دین ہے، کافر و مرتد ہے۔ اس ظالم کے کسی بھی تقریب میں، کسی بھی جلسہ و جلوس میں، جہاں تک ہم سے ممکن ہوگا ہم اسے روکیں گے انشاءاللہ۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ ایسے کسی جلسے میں شرکت نہیں کریں گے جو صلح کلیوں کا جلسہ ہوگا، ہم اس جلسے میں شرکت کریں گے جو امام اہل سنت کے عاشقوں کا جلسہ ہوگا۔ لوگوں کو بڑی جلن ہوتی ہے، بڑی تشہیر کرتے ہیں، جل جل کے مر گئے، جل جل کے موت آ گئی ان کو، صرف تاج الشریعہ کے حسد۔ آج آپ دیکھیے، نہ کوئی پیپر میں دیا گیا، نہ کوئی بہت بڑا اعلان کیا گیا، صرف اردو میں جو زبان
عوام اہل سنت کے ہر فرد نے نہیں پڑھا ہے، صرف انہوں نے سنا ہوگا کہ حضور تاج الشریعہ تشریف لانے والے ہیں، یہ حضرت کی بارگاہ رسالت میں محبوبیت کی دلیل ہے کہ ایک مختصر اعلان پر جب اتنا بڑا مجمع جمع ہو گیا، اگر اشتہار دیا جائے پورے ہندوستان میں تو بمبئی کا بڑا سے بڑا میدان کم ہو جائے گا، بڑا سے بڑا میدان حضرت کی زیارت کے لیے جمع ہو جائے گا۔ اور یہاں تو بہت سارے لوگ جو ہمارے مذہب کے نہیں ہیں، بہت سارے ڈپارٹ کے لوگ صرف حضرت کی زیارت کرنے آئے ہیں، افیسران حضرت کی زیارت کرنے آئے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ آپ کے گرو کیسے ہیں، غیر زیارت کے لیے آئے ہیں۔ یہ حضرت کی محبوبیت ہے، جسے اللہ محبوب فرماتا ہے اس کے وہ مرجع خلائق ہوتا ہے اور بلند ہوتا جاتا ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت جیسا قائد عطا فرمایا، حضرت جیسا امیر عطا فرمایا۔ ہم کسی اور کو امیر تسلیم نہیں کرتے، ہمارے امیر تاج الشریعہ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سب کے سب غریب ہیں، کوئی امیر نہیں ہے، یہ غریب ہیں۔ ہم حضرت کو اپنا امیر، اپنا قائد اور رہنما مانتے ہیں۔ حضرت کی اب آپ جملے سماعت کریں گے، اور میں نے آپ کو کھلے طور پہ بتا دیا کہ وہ گمراہ و بے دین جو بڑی لچھے دار تقریر کرتا ہے اور بزرگوں کی شان بھی بیان کرتا ہے، لیکن وہ یہود و نصارہ کے کفر سے انکار کرتا ہے، اور حضرت کے فتوے کو جو قرآن اور حدیث کریمہ کی روشنی میں ہے اسے کچرے کی پیٹی میں ڈالنے کی بات کرتا ہے۔ آپ عہد کر لیجئے ایسے کسی بے دین اور گستاخ کی محفل میں ہم شرکت نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنے مسلک برحق جو پہچان کے لیے ہم کہتے ہیں مسلک اعلی حضرت، جو مسلک امام اعظم ابو حنیفہ کا ترجمان ہے، جس کی ترجمانی حضور تاج الشریعہ پورے عالم اسلام میں فرما رہے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ صرف ہم ہی یہاں اتنے لوگ جمع ہیں، حضرت جہاں جاتے ہیں ایک ہجوم حضرت کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے، جا کے جدہ میں دیکھیے، مدینہ شریف میں دیکھیے، مکہ مکرمہ میں دیکھیے، بتائیے ہمارے علماء کی جماعت حضرت سے مسافہ نہیں کر نہیں پاتے، کیونکہ اتنا ہجوم ہوتا ہے کہ مسافہ کرنا چاہیں تو حضرت، ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضرت کو اذیت نہ ہو، تکلیف نہ پہنچے، حضرت جس میں خوش ہوں ہم وہی کریں، ہمارے لیے زیارت ہی کافی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کی سعادت ہے۔ یہ وہی علماء ہیں جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جس نے عالم باعمل کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ حضرت کی زیارت کر رہے ہیں، آپ کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور حضرت جو فرمائیں گے انشاءاللہ ہمارے علماء کی پوری جماعت، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں حضرت کے ساتھ تو چند لوگ ہیں، پورے مدارس کوئی بھی چلاتا ہو، طلباء اور علماء سب حضرت کی اتباع میں ہیں، قیادت کوئی بھی کرتا ہو، لیکن جو وہاں طلباء اور علماء ہیں وہ حضرت کے ہی پیروکار ہیں، سب کے سب، اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ حضرت کی نصیحت سماعت کریں گے، اور جو لوگ بیعت ہونا چاہتے ہیں، ابھی ایک چادر انشاءاللہ ابھی حضرت نصیحت فرمائیں گے، اس کے بعد ایک چادر ڈالی جائے گی، اس کے آپ پکڑ لیں گے۔ ایک طرف عورتیں بھی بہت ساری یہاں بیعت کے لیے ہیں، وہ بھی بیعت ہو جائیں گی انشاءاللہ، اور آپ میں سے جو بیعت ہونا چاہیں وہ بھی بیعت ہو جائیں گے۔ کوئی فوٹو وغیرہ آپ میں سے نہیں نکالے گا، بالکل قطعی یہ سخت حرام ہے، اور حضرت کا حکم بڑا سخت ہے، آپ اس پہ عمل کیجئے۔ اللہ و رسول کا حکم ہے، اس حکم کو مانیے، اس پر عمل کریے، اسی میں آپ کی بھی نجات ہے اور ہماری بھی نجات ہے۔ اب حضرت نصیحت فرمائیں گے، اور ہمارے شہزادے حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ عزت رضا خان صاحب حضرت کی نعت شریف کے چند شعر سنائیں گے انشاءاللہ بعد میں۔